اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 192۔ یہاں سے سورت کا مضمون پھر وہیں واپس لوٹا ہے جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی۔ بہت سی آیات ہیں اس سورت میں 227 227، اس میں آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 191 یہ بڑی لمبی تفصیل گزری اس بات کی کہ لوگ نہ کائنات کی آیات کو دیکھ کر اپنا ایمان صحیح کرتے ہیں اور نہ تاریخی واقعات سے سبق لیتے ہیں۔ تاریخی واقعات میں بہت سے نبیوں اور رسولوں اور ان کی قوموں کے انٹریکشن کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہیں واپسی ہوئی اسی مضمون کی طرف جہاں سے یہ سورت شروع ہوئی تھی۔ شروع کی 6 آیتیں ایک نظر ڈال لیجئے۔ پہلی آیت تو تھی تاسین میم، اس کے بعد تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، وہ کتاب جو مفصل بھی ہے، وہ کتاب جو واضح بھی ہے، وہ کتاب جس میں ہر شے کا بیان بھی ہے، وہ کتاب جسے آدھار جسے بیسس بنانے کا حکم دیا گیا، جسے کسوٹی بنانے کا حکم دیا گیا، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو گھلا ڈالو اس بات کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کتاب پر ایمان، اتنی روشن کتاب ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں نہیں ماننے والے، چمتکار مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو زبردستی ان کی گردنیں جھکا دیتے، ایسی نشانیاں نازل کرتے۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا رسول آتا ہے اور نئے انداز میں، نئے زمانے اور نئے ماحول کے اعتبار سے دین کی تشریح، دین کا ایکسپلینیشن آتا ہے صاف ستھرے انداز میں، تو لوگ اس سے اعراض برتتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو وہی جو ہمارے پاس چاہے جتنی بگڑی حالت میں ہو، جو باپ دادا سے چلا آیا وہی چاہیے، اس سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اکثریت اسے جھٹلاتی رہی، چاہے وہ ہر رسول کے ساتھ آنے والا نیا پیغام ہو، چاہے یہی کلام ہو، اور ہر دور کے اندر اس کی آیات جو اپنی اس دور کے حساب سے نئی نئی تشریحات دیتی ہیں، لوگ اسے جھٹلاتے رہے۔ تو جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ اس کی خبریں ان تک پہنچ جائیں گی، یعنی وہ ثابت بھی ہو کر رہیں گی اور ان کے آگے تباہی آئے گی۔ یہ یہاں تک یہ حصہ تھا، یہ آیت نمبر 6 تک، یہاں سے سورت شروع ہوئی تھی، جس میں قرآن کا بیان تھا، قرآن کی آیات پر ایمان نہ لانے کا بیان تھا، اس کا بیان تھا کہ ہر رسول اپنے دور کے اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے اسی ایک دین کی نئی تشریحات لاتا ہے، لوگ نہیں مانتے رہے، اور یہ قرآن بھی ہر دور میں اپنی اس دور کے حساب سے نئی تشریحات کرتا رہے گا، لوگ اسے بھی نہیں مانتے۔
تمہارا کام صرف پہنچانا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے سامنے اس کا انجام آ جائے گا. یہ تھا خلاصہ ان آیات کا جس سے یہ سورت شروع ہوئی تھی. پھر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 191 تک سورت کا بڑا حصہ، اس میں مثالیں دیں، اس میں کائنات کی آیات بتائیں جو رسول اپنی قوموں سے کہتے رہے، اور ان قوموں کے جواب، ان قوموں کا انجام، اس کا تذکرہ کیا، اور پھر مضمون وہیں واپس لوٹائے. اسے ذہن میں رکھیے گا، جو شروع کی 6 آیات کا مضمون تھا. الفاظ بدلے ہیں، سلسلہ بالکل اس سے ملتا ہے، اور یہی باتیں پھر دوبارہ مختلف الفاظ میں کہی گئی. آیت نمبر 192 سے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بہت سے رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد سلسلہ پھر واپس لوٹا آخری کتاب اور آخری رسول پر، جہاں سے شروع ہوا تھا کہ یہ تنزیل ہے. تنزیل کا مطلب اکٹھا ایک ساتھ پوری کتاب کہیں نہیں اتری، ہلکے ہلکے کر کے نزول ہوتا رہا. اور یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. رب کہتے ہیں اسے جو پرورش کرتا ہے، جو اونچا اٹھاتا ہے، جو ایوالو کرتا ہے، جو نیچے سے اوپر لے کر جاتا ہے. پرورش جسمانی بھی کرتا ہے، میٹیریل بھی، اور پرورش روحانی بھی کرتا ہے. تو یہ تمام جہانوں کے پرورش کرنے والا جو ہے یہ اس کی طرف سے آیا ہے. انسان کو علم 2 طرح سے ملتا ہے. ایک تو وہ کائنات سے علم حاصل کرتا ہے، اپنے آس پاس کے ماحول سے کرتا ہے. اور دوسرا جو علم انسان کو ملتا ہے وہ براہ راست اس دنیا میں جس نے انسان کو بھیجا اس کی طرف سے علم آتا ہے. یہ 2 طرح کے علم ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کتاب جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جو تم اپنے ماحول سے حاصل کرتے ہو. یہ وہ گائیڈنس ہے جو اس کی طرف سے آئی ہے کہ جو تمہیں اونچا اٹھانا چاہتا ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے. یہ گائیڈنس ڈائریکٹ اس کے پاس سے آئی ہے. تو تم جو علم اپنے ماحول سے حاصل کرتے ہو، چاہے جتنی عقل کا استعمال کرو، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ جو رب العالمین کی طرف سے آتا ہے اس کے اندر کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. تمہارے سمجھنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس علم میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اور اس سمجھنے میں بھی غلطی نہیں ہوگی اگر تم ان اصولوں کا خیال رکھو جو اصول خود اسی کے اندر بتائے گئے. تو یہ اس کا بھیجا ہوا کلام ہے، اس کی طرف سے تنزیل ہے. ہلکے ہلکے کر کے یہ پورا علم نازل ہوا. نزل بہ الروح الامین، اور اس کے ساتھ روح کا بھی نزول ہوا. جب پہلی وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو الروح ہے اس کا نزول بھی اس کے ساتھ ہوا. یہ الروح ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں تفصیل میں بتاتا رہا ہوں جہاں جہاں اس کا ذکر آیا ہے. یہاں اس تفصیل کو میں نہیں لے رہا. ہماری زبان میں جسے روح کہنے لگے لوگ، قرآن نے جس الروح کا ذکر کیا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جسموں میں ایک روح ہوتی ہے، ایک روح ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، بس روح کا کنیکشن آتا ہے تب وہ انسان بنتا ہے. جاندار تو وہ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے. اور وہ باڈی، جسم اور نفس ہوتا ہے. قرآن نے اسے نفس کہا ہے. اس نفس کی ساری خصوصیات اور پراپرٹیز ہوتی ہیں، اچھی بھی بری بھی. وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں روح سے. روح نہ اچھی نہ برے، وہ ایک ایکٹیویشن ہے. پوری کائنات کی ایک روح کا ذکر کیا ہے قرآن نے. کہیں روح کی جمع، کہیں پلیورل استعمال نہیں کیا. تو جو ہماری زبان میں جو لفظ ارواح استعمال ہونے لگا کہ ہر شخص کی الگ الگ روح، قرآن اس کی بات نہیں کرتا. ہر ایک کا اپنا الگ الگ نفس، اپنی الگ الگ جان. اور الروح ایک کائناتی، ایک عالمی حقیقت ہے کوئی.
اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اللہ نے براہ راست ایک ایسی، جو کچھ بھی کہیں اسے، کچھ اس کے لیے الفاظ کہیں فکس نہیں ہیں، مقرر نہیں ہو کر آئے، ایک ایسی تخلیق ہے، ایک ایسی کریشن ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ڈائریکٹ اپنی ول پاور سے، اپنے حکم سے، کچھ اور نہیں تھا۔ تو وہ اللہ کوئی اپنے اندر سے اپنے ذات کو استعمال کر کے بناتا تو اس کا انش ہوتا، اس نے ارادہ کیا اور ایک وجود ہو گیا، ایک تخلیق ہو گئی، اور اس کے بعد سے پھر اسباب کا سلسلہ چلا، کارن جگت، پھر مینز ہر کام اور ہر چیز جو بنتی ہے اور ہر کام جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، اس سے پہلے کی کوئی چیز اس کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سلسلہ چلا فرسٹ کریشن سے۔ یہ الروح ہے، یہ الروح جو الفاظ سے آسانی سے سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی، یہ صرف اس کی ساری حقیقتیں سننے کے بعد جو گزر چکی ہیں، صرف اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، لفظوں میں قید بھی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک سے، کہ الروح جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی الروح کا ایک مظہر تھے سامنے سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بن کر آ گئی تھی، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کا ایک پرتیک اور ایک نشانی اور ایک مظہر اور ایک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے پہلے کے رسول بھی تھے، اور اللہ کے پاس سے جو کلام آتے رہے وہ بھی، کعبہ وہ بھی، یہ سب حقیقتیں ایک ہی حقیقت ہے جو اس کے اس دنیا میں میٹیریل، مادی پرتیک یا مظہر ہیں جو سامنے آئے مختلف انداز میں۔ حقیقت کعبہ بھی، کعبہ یا اینٹ پتھر کی دیوار تو اس کی باڈی ہے، کعبہ اٹھا لیا جائے گا، قیامت آ جائے گی تو یہ بلڈنگ تھوڑی جائے گی اڑتی ہوئی، وہ روح کھینچ لی جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں اس کے مظہر مختلف انداز میں جو ہے اس کا ریپرزنٹیشن ہوا، ظاہر ہوتے رہے، تو اس کلام کے ساتھ اس روح کا بھی نزول ہوا۔ یہ بائبل کی ایک ورس ہے، دا گاسپل آف میتھیو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ جیزس وین ہی واز بیپٹائزڈ پہلے بپتسمہ کے، وہاں سے وہ نبی بنے، اسے یوں سمجھ لیجئے۔ بیپٹزم جو ہے ایک رسم سی ہوتی تھی کہ جس کے اندر ایک پانی سے نہانا ہوتا تھا، تو جب ان کا بپتسمہ ہو گیا، یعنی بیپٹائز ہو گئے، وہاں سے ان کی نبوت شروع ہوئی۔ went up straight away out of the water، پانی سے وہ نکلے، and see، اور دیکھو the heavens were open to him، تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے ان کے لیے، and he saw the spirit of God، خدا کی روح۔ خدا کی روح کا مطلب یہ نہیں کہ خدا، جیسے یہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ انسان، یہ بھی غلط ہے کہ ہماری روح، ہمارے اندر کوئی الگ روح، یعنی وہ جو ایک خاص روح جو جسے اللہ نے پیدا کیا، خدا، اسپرٹ آف گاڈ ڈسینڈنگ لائک اے ڈو، ایک کبوتر کی طرح اترتی ہوئی، اینڈ لائٹنگ آن ہم، اور ان میں آ گئی۔ تو کبوتر کی طرح کیا، کبوتر چونکہ اس کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک تمثیلی بات ہے کبوتر کہنا، اور بہرحال قرآن شریف کے اندر بھی اسی روح کے سلسلے میں حضرت مریم کے پاس بھیجا گیا روح کو، کہ ان کے پاس بھیجا گیا اور فرمایا کہ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا مریم کی طرف، وتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ایک نظر آنے میں ایک انسان کی طرح نظر آئی، انسان نہیں تھی، کوئی بشر تھا بھی نہیں، کوئی مادی حقیقت بھی نہیں تھی، نظر آیا ایسا جیسے کوئی انسان ہو۔ تو ایسے یہ بھی ایک تمثیل ہو سکتی ہے کہ ایک کبوتر سا نظر آیا اترتا ہوا، جو یہاں پر ہے کہ روح کو اپنے اوپر اترتے دیکھا، تو یہ روح کا نزول ہے۔ یہاں سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت شروع ہوتی ہے، اس جگہ سے، اس مقام سے۔ اسے کہتے ہیں جیزس کی منسٹری، ان کی زبان کے اندر، بائبل کے زبان میں وہ منسٹری، جیزس کی منسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے ان کی رسالت سٹارٹ ہوتی ہے، جب سے روح کا ان کے اوپر نزول ہوا، اور ساتھ میں وہی ہے روح نزل به الروح الامین،
امانت دار روح اس وحی کے ساتھ نازل ہوئی، اور اسے کہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، دوسری جگہ سورہ شورا میں، یہ سورہ شعراء ہے جو چل رہی ہے اس وقت، سورہ نمبر 26، اور سورہ نمبر 42 ہے سورہ شورا، الشورا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے تمہاری طرف روح کو بھیجا اپنے امر کے ساتھ۔ اسے بھی میں مختلف موقعوں پہ سمجھا چکا ہوں اللہ کا امر کیا ہے۔ اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، ٹرانسلیشن کرنے کے لیے لکھ دیتے ہیں اللہ کا حکم، اللہ کا آدیش۔ یہاں اردو میں بھی ٹرانسلیشن یہ تھا، اسے میں نے چینج کیا ہے، اسے امر کر دیا۔ اب ہندی میں کچھ نہیں کر سکتے، امر سمجھ میں نہیں آتا، انگلش میں وہی رہا کمانڈ۔ اللہ کی طرف سے جو بھی یہاں پر نظام اترتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، جب نظر آ جاتا ہے پھر کسی سٹیج پر وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے، وہ حکم جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں، جب امپلیمنٹ ہوتے نظر آتا ہے تو اسے خلق کہتے ہیں، تخلیق، کریشن۔ اس سے پہلے وہ امر ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، وہی مثال دوں گا کہ ایک آرکیٹیکٹ جب آپ کو نقشہ بنا کر دیتا ہے، میپ، تو وہ نقشہ اس نے پہلی بار نہیں بنایا تھا، وہ نقشہ بہت پہلے اس کے پاس بن گیا تھا، کاغذ پر نہیں آیا تھا، اس میں پلاننگ چل رہی تھی دماغ میں، اس کے وہ پھر فائنل شیپ لیا اس نے، اور وہ اس کے اندر بن گیا تھا نقشہ، لیکن وہ نقشہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا، وہ صرف اس نقشے کو وہ جانتا تھا۔ جب اس نے اسے کاغذ پہ، پیپر پر ٹرانسفر کیا، تب وہ نقشہ لوگوں کو سمجھ میں آیا، نظر آیا کہ انہوں نے یہ میپ بنا دیا۔ تو ایسے ہی اللہ کا نظام جب تک محسوس شکل میں نہیں آتا، کہ اسے لوگ، جب تک وہ سینس پرسیپشن میں نہیں آتا، اس وقت تک وہ امر کہلاتا ہے۔ وہ اللہ کا حکم تو ہو گیا، نظام تو چل پڑا، وہ اللہ کا امر کہلاتا ہے۔ اور جب وہ سینس پرسیپشن میں آتا ہے ایسے کہ لوگوں کو نظر آنے لگے یا محسوس ہونے لگے، تب وہ تخلیق یا خلق ہوتا ہے۔ اسی سے دو لفظ بنے، عالم امر اور عالم خلق، جو صوفیہ کی زبان میں چلتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو ہم نے اپنے امر سے، اب یہ سینس پرسیپشن میں آنے والی چیز نہیں ہے، اللہ کا روح، اللہ کی روح کہیں انسان کے حواس میں یا انسان کی فیلنگ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے امر سے روح کو تمہاری طرف وحی کیا۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس سے پچھلی آیت تھی، اسے نزل بہ الروح الامین، اس کلام کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ روح الامین کا نزول ہوا، عَلَىٰ قَلْبِكَ، تمہارے قلب پر، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم وارننگ دینے والے بن جاؤ، جو لوگ جو وارننگ دیتے رہے ان میں تمہارا شمار ہونے لگے۔ بہت سے میں نے ابھی بتایا نا، اس کے اندر یاد دلایا کہ اس صورت میں بہت سے انبیاء، نبیوں اور رسولوں کا ذکر گزر چکا، اب قرآن اور رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر خطاب ان سے ہے کہ تمہارے قلب پر نزول ہوا تاکہ تم وارننگ دینے والے بن جاؤ۔ یہ ہے مقصد اس کلام کا، تاکہ تم پہنچا دو دنیا کو، تاکہ جنہیں معلوم نہیں ہے انہیں بتا دو۔ یہ کلام کا مقصد، یہ اس لیے نازل ہوا تم پر کہ تاکہ تم دنیا والوں کو پہنچا دو، تم میڈیم ہو۔ یہ اپنے تک رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہلی بار جب ان پر نزول ہوا، جن ورڈز میں ہوا، جن الفاظ میں ہوا، انہی ورڈز اور انہی الفاظ میں انہوں نے پہنچا دیا، انہوں نے ڈیلیور کر دیا۔ انہی ورڈز اور انہی الفاظ میں نزول اب بھی جاری ہے۔ وہ نزول اگر آپ اس کو، اس کی اسپرٹ کو فیل کر سکیں اس کی شرطوں کے ساتھ میں، تو پھر وہ نزول آپ پر بھی ہوتا ہے۔ الفاظ وہی ہیں لیکن وہ آپ کے دور کے اندر وہی ورڈز ہیں، آپ کے دور میں امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ آپ کے دور کے حساب سے ہوتا ہے۔ یہ معنوں کا نزول ہوتا ہے جو ہر دور میں جاری رہے گا، ہر ایک کے اوپر جاری رہے گا جو اس سے جڑنا چاہیں۔ تو علی قلبی کا یہ خطاب، یہ ایڈریس آپ سے بھی ہے، اور یہ ایڈریس سب سے پہلا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ تمہارے اوپر لتکون من المنذرین، تاکہ اسے تم وارننگ دے دو، بتا دو، خبردار کر دو اس برے انجام سے جو اس کی طرف توجہ نہیں دینے والے، اس سے انحراف کرنے والے، اس کے خلاف کرنے والے، اس کو اہمیت نہیں دینے والے، جو ان لوگوں کا جو انجام ہوا اس انجام سے خبردار کر دو. خبردار کر دو اس سے بھی کہ دنیا کا اینڈ نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد زندگی کا اینڈ نہیں ہو جاتا، زندگی اس سے آگے جاتی ہے. اس سے آگے جو زندگی جاتی ہے وہ بھی حواس میں، فیلنگز میں، سینس پرسیپشن میں نہیں آتی. یہ خبر اس نے دی جس نے یہ سارا نظام بنایا، یہ اس نے اطلاع دی. تم اپنی عقل اور آرگومنٹ سے سمجھ سکتے ہو، لیکن اس کی حقیقت ہے یہ بھی اس نے بتایا کہ وہاں پر بھی اگر تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ایک برا انجام ہے آگے، اس سے خبردار کر دو. تو اس لیے تم پر نازل ہوا یہ. تو اس کلام کی حقیقت یہ ہے، جہاں اللہ نے جہاں فرمایا کہ یہ ایک روشن کتاب ہے، وہیں پر یہ بھی بتایا کہ یہ نازل اس لیے کی گئی کہ یہ پہنچا دی جائے آگے، یہ لوگوں کو پہنچا دی جائے، ان کو وارننگ دے دی جائے، ان کو وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں. وارننگ نہیں دی جائے گی تو جگہ جگہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں جگہ جگہ مختلف دو راہیں، طرح طرح کے راستے، جن میں وہ بھی ہیں کہ جو بہت اچھے لگنے والے ہو، بڑے خوشگوار، بڑے پلیزنٹ فیلنگ دینے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو بڑے خطرناک ہیں کہ ایک اسٹیپ آگے گیا تو گئے کھائی. تو وہاں وارننگ ضروری ہے کہ ادھر مت جاؤ، ادھر سے بچ جاؤ، ادھر یہ ٹھیک ہے، ادھر کا راستہ ٹھیک ہے. تو جب ہر دو راہ پر ایک راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ایک راستہ اچھی طرف لے جاتا ہے، وہاں وارنر کا ہونا ضروری ہے. یہ کلام اس لیے آیا کہ تم لوگوں کو وارننگ دے دو. جس نے وہ سارے راستے مقرر کیے، مختلف الگ الگ کاموں کے انجام جس نے طے کیے، اس نے بتا دیا کہ کون سا راستہ وہ ہے جو خوشگواریوں کی طرف لے جاتا ہے، اور کون سا وہ راستہ ہے جو تباہیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ قدم قدم پر ہے. تو یہ نازل اس لیے ہوا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ کہ اسے تم اس کے ذریعے برے انجام سے خبردار کر دو لوگوں کو. بلسان عربی مبین، یہ بھی ایک بہت 3 الفاظ ہیں، بہت اہم ہیں. یہ کلام نازل ہوا، اس سے پہلے کہا تھا نا تلک آیات الکتاب المبین، اس سورت کی دوسری آیت میں کہ آیات ہیں کتاب مبین کی. یہاں کہا یہ عربی مبین میں نازل ہوا. مبین کے مطلب واضح، کلیئر، اسپشٹ، روشن، یہ سب چیزیں ہیں. عربی مبین جو بہت کلیئر اور بہت اسپشٹ عربی ہے، وہ کون سی ہے؟ زبانیں تو بدلتی رہتی ہیں، ہر 50 سال میں لینگویج بدل جاتی ہے، اس کے الفاظ بہت سے نئے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. کچھ جو پہلے یوزیج میں تھے وہ چینج ہو جاتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں. تو لینگویجز تو بدلتی رہتی ہیں. عربی لینگویج بھی بدلتی رہی ہے، لگاتار بدلتی رہی ہے. اس میں عربی مبین کون سی ہے؟ کہتے ہیں عربی میں، اور عربی کوئی عربی مبین کہیں، عربی بھی بدلتی رہی ہے. عربی زبان بھی، دنیا کی ہر زبان بدلتی رہی ہے. آپ وہاں جائیں سعودی عرب اور مانگیں لبن، تو وہ آپ کو مٹھے کا پیکٹ پکڑا دے گا. لبن کہتے ہیں، قرآن کے اندر آیا، 2 جگہ آیا دودھ کو. قرآن میں کہا کہ لبنن خالصا نسقیکم مما فی بطونہ، ان کے پیٹوں سے تمہیں پلاتا ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے. لبنن خالصا، لبن دودھ، خالص دودھ. تو لبن دودھ کو کہتے ہیں. یہ 2 جگہ ہے قرآن شریف میں. انہار من لبن، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی. اب وہاں آپ کو مٹھا پکڑا دیا جائے گا لبن کے نام پر. دودھ کو کہتے ہیں حلیب، دودھ مانگنا ہے تو حلیب. اور یہ لبن کہیں دہی کے لیے آتا ہے، کہیں مٹھے کے لیے آتا ہے. تو لینگویج بدل گئی.
ایک دو نہیں، بہت الفاظ بدل گئے. تو عربی مبین کون سے؟ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا. عربی مبین میں نازل ہوا. اگر زبان سیف نہیں ہو، جس لینگویج میں آیا، تو میننگ سیف کیسے ہوں گے؟ قرآن محفوظ ہے، ورڈز سیف، لیکن اگر ورڈز کے میننگ بدلتے چلے جائیں، اگر لبن کے معنی دودھ تھے دہی بن جائیں یا مٹھا بن جائیں، ایسے پھر بہت سے الفاظ کے بدل جائیں. ورڈز کے اگر میننگ چینج ہوتے چلے جائیں تو پھر سیف کیسے ہوا، چاہے وہی ورڈز ہوں؟ تو لینگویج بھی سیف ہونی چاہیے تھی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کو اس کلام کو محفوظ رکھنا تھا، تو اس زبان کی بھی حفاظت کی. کتابوں میں لبن معنی دودھ پڑھایا جاتا ہے آج بھی. وہ بولتے ہیں، بولنے میں دہی کہہ دیتے ہیں. تو یہ دو لینگویجز الگ ہیں وہاں، اسپوکن لینگویج اور ریٹن لٹریری لینگویج. یہ دو الگ الگ لینگویجز ہیں. جو زبان بولی جاتی ہے وہ الگ ہے، جو زبان لکھی جاتی ہے اور پھر علم والوں کی زبان ہے اور لٹریری زبان ہے، ادبی زبان ہے، وہ وہی ہے جو قرآن کی زبان چلی آ رہی. بچوں کو بھی شروع سے جو پڑھایا جاتا ہے وہ وہی ہے جو قرآن کی زبان چلی آ رہی. تو اس زبان کی بھی حفاظت ہوئی. اور دوسری لینگویجز میں ایسا نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات، آپ کو ایک اسٹینزا دے دیا جائے، ایک پیراگراف کسی کتاب کا، پروز کا، نثر کا، اور کہا جائے اسے یاد کر لو، تو یاد کر کے گزے رٹتے رٹتے بور ہو جائیں گے. آپ میں سے کس کو کتنے اسٹینزا یاد ہیں کسی کتاب کے؟ کوئی جملہ یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے لوگ یاد. اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، کیا کہا گیا تھا، سینس سمجھ لیتے ہیں، یاد کوئی نہیں کرتا. اور جب وہی بات پوئٹری میں کہی جاتی ہے تو پوری پوری غزلیں، پوری پوری نظمیں، پورے پورے دیوان رٹ لیتے. لوگوں کو ایک ایک شاعر کے سینکڑوں شعر یاد ہیں. بالکل ویسے ہی ایک ورڈ اگر ادھر سے ادھر ہو تو معنی بدل جاتے ہیں، یا بیوٹی ختم ہو جاتی ہے، یا میننگ بدل جاتے ہیں. تو وہ ویسے ہی یاد ہیں، وہ ویسے ہی چلے آ رہے ہیں چاہے لینگویج بدل جائے. یعنی پوئٹری میں جب یہ ایک عجیب نظام ہے، جب کوئی چیز پوئٹری میں آتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ سیف ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہی چلتی ہے آگے، اس میں چینجز نہیں آتے، اس لیے کہ اسے لوگ یاد کر لیتے ہیں یا ویسے ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور نثر و پروز میں اسے کوئی یاد نہیں کرتا، کہ جو نثر لکھی ہوئی ہے، پروز لکھی ہوئی ہے، اسے آپ لوگ یاد نہیں کرتے، یہ سمجھ لیتے ہیں یہاں کیا کہا گیا تھا. اب آپ کے خیالات ہیں، کسی اور سے کہیں گے اس میں کچھ چینجز آ سکتے ہیں، وہ کسی اور سے کہے گا کچھ اور بدل جائیں گے. شعر کسی کو سنائیں گے، وہ یاد کر کے وہی سنائے گا، اور ذرا صاحب ایک حرف بھی کہیں بدلا تو جنہیں یاد ہے وہ ٹوک دیں گے یہ کیا ہے، اور جنہیں نہیں بھی یاد ہے وہ ٹوک دیں گے کہ یہ تو کچھ وزن سے گر گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں یوں نہیں یوں ہوگا، لیکن ایسے نہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. وہ ٹوک دے گا. نثر پر آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ بات اس نے جب پڑھا نہیں تو وہ کیا بتائے. تو یہ عجیب بات ہے کہ پوئٹری، زبانیں بدل گئی، زبان بدل گئی، لیکن اس کو ویسے ہی سیف رکھ کر چلے آ رہے ہیں. بہت سے اشعار ہیں، مثلا غالب کا شعر، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، نہیں سمجھ میں آیا ہوگا پہلا مصرع آپ میں سے بہت سے لوگوں کے، بعد والا آ جائے گا سب کی سمجھ میں. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. سوا کیا؟ ایسے بولتے ہیں آپ کہیں؟ آپ کی زبان میں بولا جاتا ہے آج میرے دل میں سوا درد ہو رہا ہے. یعنی ایسا جو عام طور سے جو ہوتا ہے اس سے کچھ مختلف درد ہے آج. اب یہ ایک لینگویج ہے، استاد تھے، غالب کی ہے، غالب کا شعر ہے، یہ زبان نہیں بولی جاتی. اس وقت کی زبان تھی جو انہوں نے شعر میں کہی. میر تقی میر کا شعر، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے کیا ہے، اس نے تو، یہ اس کو ان کہا ہے انہوں نے. ایک جگہ تھوڑی، بہت سی جگہوں کو جگہ جگہ کہا ہے انہوں نے. نہ سیدھی طرح سے
ان نے میرا سلام لیا، اس نے. تو یہ لینگویج آپ کے بولنے کی نہیں، ان نے. اور استاد ہیں، زبان کے استاد ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں غالب اور میر کی کہ یہ ہے لینگویج، صحیح کر لیجئے. لیکن لینگویج بدل گئی، لینگویج کے یوزیج بدل گئے، استعمال بدل گئے. اب آپ کہیں کہ بھائی غالب والے شعر میں تو کچھ اور لائیں یہاں پر، اسے ٹھیک کر لیں، ٹھیک نہیں کریں گے، ویسے ہی لے کر چلیں گے. اس میں تو لے کر ایسے ہی چلنا. میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو؟ اب ان نے تو کشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کی. اب پوچھتے کیا ہو؟ ان نے تو میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو؟ ان نے تو، اس نے تو کہیں کہ ٹھیک کر لیں، اب وزن بھی نہیں گر رہا، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ان کی جگہ اس کر لیجئے. اب آج کی لینگویج میں ہو گیا، معنی وہی ہیں، میننگ نہیں بدل رہے. اب بالکل اس لینگویج میں ہو گیا جو پراپر ہماری، ہم جیسے اپنی اردو کو جانتے ہیں. اس نے تو نہیں، یہ تو ویسے ہی چلے گا جیسے انہوں نے لکھا تھا، ایسے ہی سب یاد کریں گے اور ایسے ہی سب سنائیں گے اور ایسے اسی پر سب واہ واہ کریں گے. اور کوئی پڑھ دے اس نے تو وہ ٹوک دیں گے کہ شعر کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا. تو پوئٹری میں لینگویج محفوظ ہو کر آتی ہے. ہمیں معلوم ہے اس دور کی زبان، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ ہو جائے ہے، حفیظ میری ٹھیک ہے، آوارہ ہو جائے ہے، ایسے بولا تھوڑی جاتا ہے. کہیں بولے تو کہیں گاؤں والوں کی سی زبان ہے، یہ سلینگ ہے، یہ کوئی اچھی لینگویج نہیں ہے. اب وہ بہت خوبصورت غزل ہے. تو یہ اس کو آپ چینج کر لیں، آوارہ ہو جاتا ہے. شعر کا حسن ختم ہونا الگ بات ہے، کہ ایسے شعر نہیں ہے بھائی، تمہیں یاد نہیں ہے. تو شعر کی زبان کو، شاعری میں لینگویج کو سیکیور کر کے چلتے ہیں، ویسے ہی چلے گا جیسے کہا گیا تھا. زبان بدل گئی، اس کو ویسے ہی لے کے چل رہے ہیں. اور کہیں اگر پروز لکھی ہوتی نثر تو اسے آپ اپنی لینگویج میں کہہ دیتے، اسے کوئی رٹتا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کرتا ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ اس دور میں کیا بولا جاتا تھا، لینگویج کیا تھی، یہ ہمیں معلوم ہے. غالب کے زمانے میں اردو کیا تھی ہمیں معلوم ہے. میر کے زمانے میں اردو لینگویج کے یوزیج کیا تھے ہم جانتے ہیں. اس لیے کہ سیف ہے وہ. ہماری لینگویج چاہے بدل گئی، ہماری بول چال کی چاہے بدل گئی ہو، شاعری میں زبان سیف ہو جاتی ہے. عربی مبین کون سی؟ قرآن جب نازل ہوا اس وقت جو عربی بولی جاتی تھی وہ ہے عربی مبین. آج کی عربی بہت مختلف ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا لٹریری عربی پھر بھی وہی ہے. یہ اس وقت جو لینگویج کے یوزز تھے وہ آپ کو صحیح ملیں گے عربی شاعری سے، اس وقت کی عربی شاعری سے. اب سے 100 سال پہلے والی عربی شاعری نہیں، اس وقت کی عربی پوئٹری نہیں. آپ کو عربک پوئٹری سے ملیں گے وہ جو اس وقت عربک پوئٹری تھی. تو سینکڑوں ہزاروں ہیں، لوگوں کو یاد ہے، لٹریچر میں موجود ہے. اور یہ جتنی بھی مین ڈکشنریز ہیں قرآن کے الفاظ کی کہ اوریجنل میننگ کیا تھے ان ورڈز کی، انہوں نے سب پوئٹری سے لیا ہے. جگہ جگہ کوٹ کیا ہے کہ یہ دیکھیے ایک شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اس ورڈ کی یہ میننگ ہے. وہ پروف کرنے کے لیے ثابت امام راغب کی مفردات، لسان العرب، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، تاج العروس، پھر قاموس المحیط، یہ ساری لیکسیکنس یا یہ وہ اوریجنل ڈکشنریز کے اس وقت یہ ورڈز کیسے بولے جاتے تھے جب قرآن نازل ہوا، ان کے اس وقت میننگ کیا تھے. آج بدل گئے بہت سے. تو انہوں نے یہ جو اپنی ڈکشنری یا لیکسیکنس جو انہوں نے مرتب کی ہیں یہ پوئٹری سے کی ہیں، اور جگہ جگہ پوئٹری سے پروفز دیے، شاعری سے، اس وقت کی، اس دور کی شاعری. تو پھر وہ قرآن محفوظ ہے تب جب وہ زبان بھی محفوظ. زبان محفوظ نہیں ہوگی، زبان سیکیور نہیں ہوگی تو قرآن سیکیور نہیں ہوگا. ورڈز ہیں لیکن میننگ بدل جائیں گے. یہ ہے عربی مبین کہ اب ورڈز اس وقت میں کیا میننگ دیتے تھے وہ ورڈز نہیں بدلیں گے، اس کا امپلیمنٹیشن بدلے گا، نفاذ. میں مثالیں دوں گا اس کی. یہ جملہ ذرا سا سینٹنس مشکل ہو گیا آج کے دور میں.
بہرحال ابھی بلسان عربی مبین، تو اللہ نے یہ جو نازل کیا عربی مبین میں نازل کیا. اسے مبین کیوں کہا؟ بہت اسپشٹ لے. اس زبان کے اندر کچھ عجیب باتیں ہیں. مثلا آگے میں اسے اور آگے آیت آ رہی ہے اسی صورت کے اندر، وہاں ایکسپلین کروں گا جہاں عجم کی بات آئی، عجمی زبان کی بات آئی، نان عربک لینگویج کی بات آئی، وہاں اور ذرا سا میں آگے چل کے وضاحت کروں گا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہی پیغام جو ہے چلا آ رہا ہے پہلے سے، پچھلے نبی پچھلے رسولوں کی کتابوں میں یہی چلا آ رہا ہے. جو اس کے اندر ہے وہی سب کچھ، وہی ہے، وہی بنیادی دین ہے جو ایک چلا آ رہا ہے، جس کی وضاحت کر دی جو اب عربی مبین کے اندر تمہیں دیا گیا. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ یہ بھی ایک آیت ہے. آیت کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے ہو جسے کوئی بدل نہیں سکے، کوئی اور نہیں گڑھ سکے، کوئی اور نہیں بنا سکے، وہ سب چیزیں آیت ہوتی ہیں. یہ بھی ایک آیت ہے ان کے لیے، ہم جس کا کہیں کہیں ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں نشانی یا سائن، کہ علماء بنی اسرائیل بھی اسے جانتے ہیں، اس کلام کو بھی جانتے ہیں، ان پیغام سب کہا کہ پچھلی کتابوں میں یہی چلا رہا ہے. علماء بنی اسرائیل، اب اس دور کے اندر بنی اسرائیل کے اور پچھلے لوگ کی مثال نہیں دی، ان کی دی کہ یہ کافی نہیں ہے کیا؟ قرآن کو بھی جانتے ہیں، رسول کو بھی جانتے ہیں. اب وہ مگر جائیں، ہم تو نہیں جانتے. اب قرآن نے کہا نا، آپ کسی بنی اسرائیل کے عالم سے جا کر کہیں تم جانتے ہو، ہمیں یقین ہے قرآن نے کہا ہے. وہ کہیں ہم تو نہیں جانتے، بالکل غلط بات ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں، بات کی گڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو ثبوت موجود ہیں. اگر اسے نہیں جانتے تو علماء نہیں ہیں. بھائی جس چیز کو وہ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے، یہ توریت کی ایک آیت ہے جس کا یہ ٹرانسلیشن ہے آپ کے سامنے، انگلش، اردو اور ہندی. تو وہ اگر توریت کو نہیں جانتے تو پھر وہ علماء نہیں ہیں. علماء ہیں تو توریت کو جانتے ہیں، توریت کو جانتے ہیں تو قرآن کو بھی جانتے ہیں اور رسول کو بھی جانتے ہیں. تو کہیں مکرنے کی گنجائش نہیں ہے. آگے I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں from among them، ان میں سے، رسولا منہم، رسول اپنی قوم میں سے لائے. کہا کہ نہیں، میں ان کے لیے ایک نبی بھیجوں گا، ایک پیغمبر. یہ وہی آ رہی حضرت موسیٰ پر، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. میں حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک پیغمبر ان کے لیے بھیجوں گا ان کے بھائیوں میں سے، ان میں سے نہیں. بنی اسرائیل کے بھائی ہیں بنی اسماعیل، دوسری ریس ہے، دوسری نسل ہے جو چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، اور پھر بہت سے نبی ہوئے. یہ نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے. آگے جا کے حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسل کے اندر کہا کہ نبی بھیجوں گا ان میں سے، ان کے بھائیوں میں سے. تو یہ بردر ریسز ہیں جو دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی. وہاں جا کے ان کے صاحبزادوں میں الگ الگ پھر ڈیوائیڈ ہو گئی. تو کہا ان میں سے نہیں، لائک یو، وہ تمہاری طرح ہوگا. اب بہت سی مماثلتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہاں وقت نہیں ہے. اینڈ آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ، آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یعنی اپنی مرضی سے نہیں کہیں گے، وہ خیالات کو اپنے الفاظ نہیں دیں گے، بلکہ جو لفظ دیا جائے گا وہی بولیں گے. اینڈ ہی شیل اسپیک ٹو دیم آل دیٹ آئی کمانڈ ہم، جو بھی میں حکم دوں گا وہ انہیں بتائے گا، انہیں سنائے گا، ان سے کہے گا. ایسا میں بھیجوں گا رسول. اب ان سے پوچھا جائے نا کون ہے، نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عیسیٰ سے تو نفرت کرتے ہیں، سخت نفرت کرتے ہیں کہ سب دشمن نمبر 1 یہودیوں کی حضرت عیسیٰ، انہیں اپنا دشمن نمبر 1 مانتے ہیں. تو یہ کون تھا؟ یہ کس کے بارے میں کہا گیا تھا؟ اگر وہ توریت کو جانتے ہیں تو انہیں بھی جانتے ہیں، توریت کو نہیں جانتے تو علماء نہیں ہیں. کہا کہ کیا یہ ایک آیت نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ تسلیم کریں یا نہیں کریں تمہیں معلوم ہے وہ جانتے ہیں، اور تم ان پر ثابت کر سکتے ہو کہ وہ جانتے ہیں.
جب ان سے بات کرو تو اس سے اگلی. But if someone will not listen to those words that the prophet speaks in my name, میری طرف سے, اپنی طرف سے نہیں, میرے الفاظ بھی وہی ہوں گے جو میں نے بھیجے تھے, پھر میرے ہی نام سے کہے گا, اللہ کے نام سے. اگر کسی نے ان الفاظ کو نہیں سنا, اس کی بات کو نہیں سنا جو وہ میرے نام سے کہے گا, I will hold him accountable, تو میں اس سے حساب لوں گا. تو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں, اس لیے کہ توریت میں موجود ہے, وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ, اور اسے عربی مبین کے بجائے اگر ہم کسی نان عرب کے اوپر اگر نازل کر دیتے تو پھر عربی میں تھوڑی کرتے, اس پر نازل کرتے تو ان کی زبان میں کرتے. تو پھر یہ قرآن اگر عربک میں نہیں ہوتا, اگر یہ نزول جو ہم نے نازل فرمایا یہ اگر اس میں نہیں ہوتا, فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ, اور وہ ان کو پڑھ کے سناتا, مَا كَانُوا, وہ نان عرب, مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ, تو پھر وہ ماننے کی بات نہیں ہوتی, مانا جا بھی نہیں سکتا تھا, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ اب ایمان نہیں لاتے, ان پر ثابت کیا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت وہ اس پر تو بالکل ایمان نہیں لاتے. وہ دوسری لینگویجز میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو ایسے ایکسپریس کیا جا سکے جیسے عربی زبان کے اندر ہے. قیامت تک کے لیے ہے نا ایک معجزہ, ایک حیرت انگیز کلام. ورڈز وہی ہیں, وہ نہیں بدلے, لیکن ہر دور کے حساب سے اس کا نفاذ اور امپلیمنٹیشن اور پھر میننگ اس کے جو ہیں وہی انہی الفاظ سے مختلف چیزیں پہلو نکلتے چلے آتے. ایک ہی آیت ہے, ایک ہی آیت سے, اسی آیت کے اندر کوئی فقہ کی بات بھی ہے, کوئی کائنات کی نشانی, کوئی سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے, اور کوئی سائیکالوجیکل آسپیکٹ بھی ہے, نفسیاتی چیز بھی, ایک ہی آیت کے اندر انہی الفاظ کے اندر. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, خودکشی مت کرو, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, خودکشی حرام ہو گئی. ایک بات آ گئی, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے لوگوں کو قتل مت کرنا, یہ بھی اس کی میننگ ہے. ایک دوسرا حکم انہی الفاظ میں آ رہا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نفس کو مت مارو. یہ نفس کو کل نہیں کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, اسے روحانیت کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا ہے, ہرمیٹیج کی طرف نہیں جانا ہے, سنیاس نہیں لینا ہے, نفس کو کچلنا نہیں ہے, اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ابھی اور بہت سے اور معنی اس کے نکلیں گے. تب وہ ایسا لفظ استعمال ہوا ہے انفسکم کہ اس کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں, اور سب ویلڈ ہیں, اور سب کی ضرورت ہے, اور سب پر عمل کرنا ضروری ہے, اور سب مفید ہیں, اور سب کی ضرورت ہے. تو یہ چیز عربی زبان کے اندر ہے, یہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے. تو جب الفاظ ورڈز سیمت, محدود, لمیٹڈ ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں, تو معنوں کے سمندر ہیں جو بھر دیے گئے ہیں اتنے کے اندر. یہ صلاحیت اور کیپیسٹی دوسری لینگویجز میں نہیں تھی. تو پھر آج کے دور کے لوگ کہیں گے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, کلیئر نہیں ہو رہی بات. دیکھیے ایک اور میں آسان سی مثال دوں آپ کو, بڑی عجیب بات ہے, میننگ بدل, ریورس, الٹے ہو جاتے ہیں. خلق الانسان من علق, انسان کو ٹرانسلیشن اب بھی یہی لکھا چلا آ رہا ہے, خون کی پھٹکی سے پیدا کیا اللہ نے. کریٹڈ ہم, ہی کریٹڈ ہم فرام اے کلاٹ آف بلڈ, ایک خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. اب خون کی پھٹکی کو بھی کہتے ہیں علق. اب یہ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ خون کی پھٹکی سے انسان کو پیدا کیا, یہ بات اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتی. نو مسلم ڈاکٹر نے بتایا, ڈاکٹر مورس بوکائن فرینچ, جو انہوں نے عربی سیکھی اسلام قبول کرنے کے بعد. اسلام ان کے دل میں آیا, اور اصل میں تو اعلان اس کے بعد کیا, عربی زبان سیکھنے کے بعد. ان کا کہ یہ اللہ کے کلام میں کیسے ہو جائے گا, اس لیے کہ شروع کی سٹیج میں جب رحم مادر کے اندر, ووم کے اندر خون ہوتا ہی نہیں. اب یہ تو پرانے لوگ سمجھتے تھے خون ہے نا باڈی کے اندر, تو خون کی پھٹکی بھی ہوگی. کہا خون کی پھٹکی سے پیدا کیا, کیا اس کے اندر بلڈ تو بعد کو آتا ہے,
بلڈ اگر شروع میں ہوگا تو بچہ سروائیو ہی نہیں کرے گا. تو جس اسٹیج میں اسے پھٹکی کہا جا سکے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے, کلاٹ کہا جا سکے جب وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے, اس اسٹیج میں اس میں بلڈ نہیں ہوتا اس کی باڈی میں. اور جب اس کی باڈی میں بلڈ آ جاتا ہے اس اسٹیج پر وہ اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اسے آپ کلاٹ یا پھٹکی نہیں کہہ سکتے جب اس میں بلڈ آتا ہے. تو پھر خون کی پھٹکی تو وہ کسی اسٹیج پر نہیں ہوتا, کلاٹ آف بلڈ. کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں کہہ سکتا. علق ڈکشنری میں جونک کو بھی کہتے ہیں چمٹ جانے والی, لٹک جانے والی چیز. تو وہ ووم کے اندر ایک وال سے وہ لٹکا ہوتا ہے شروع میں جو زائگوٹ ہے, پھر وہاں پر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی شیپ بنتی رہتی ہے, بعد کو پھر شیپ ہوتی ہے. پہلے تو ایک جونک کی طرح ایک جگہ سے ایک چمٹ جاتا ہے ایک وال میں, تو فرٹیلائزیشن کے بعد. تو یہ انہوں نے کہا کہ اس کے یہ میننگ ہے ایک اسی سے الگ سے یہ معلق لفظ اردو میں بولتے ہیں, سسپینڈڈ, لٹکا ہوا. تو وہ وہاں پر ایک سسپینڈڈ یا لٹکا ہوا ہوتا ہے ووم کی وال میں, جو رحم مادر کے اندر. تو انہوں نے کہا یہ ہے میننگ اس کے. ریورس ہو گئے نا, بدل گئے. آج کے دور میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ نہیں یہ صحیح میننگ ہے. میننگ اس کے کلاٹ آف بلڈ بھی ہے. وہی صحیح تھے اس دور میں. اس دور کے لوگوں کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آتا, وہ خون کی پھٹکی لے کر آج تک یہاں تک آتے رہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی, کوئی دقت نہیں ہوئی. اگر ابھی کا بیولوجیکل پروسیس سمجھایا جاتا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی. اور اب یہ سمجھایا جائے کہ خون کی پھٹکی سے انسان بن جاتا ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایک ہی ورڈ ہے. ایک زمانے تک اس کا یوزیج جو میننگ وہ رہے, ٹھیک تھے اس دور کے لیے. یعنی اب ہم کہیں گے نہیں غلط تھے, نہیں, اس دور کے لیے ٹھیک تھے میننگ. بدل گئے, چینج ہو گئے, ریورس ہو گئے. اب کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ خون کی پھٹکی سے انسان پیدا ہو جائے گا, انسان ڈیولپ ہو جائے گا. اس وقت کسی کے وہ بیولوجیکل پروسیس سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی ہیومن بینگ کی یا بچے کی یا بیبی کی فارمیشن کا. یہ عربی زبان کی بات تھی. یہ کوئی اور لینگویج ہوتی تو کہتے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت کے لوگ بھی کہتے یا تو وہ میننگ ہوتے یا یہ میننگ ہوتے. ایک ایسے یعنی میننگ بھی دو ڈیفرنٹ ایسے کہ ایک پرانے زمانے میں چلے گا, ایک بات کے دور کے اندر جو صحیح سائنٹیفک حقیقت بنے گی وہ پہلے سے رکھا ہوا ہے. کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا. اور لینگویجز میں بھی ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس کے کئی میننگ ہوتے ہیں, لیکن وہی جو سینکڑوں یا ہزاروں سال کے بعد یا 1000 سال کے یا 1500 سال کے بعد جو سائنٹیفک حقیقت بننے جا رہی ہے دوسرے میننگ وہ ہیں. تو یہ عربی زبان کی یہ وسعت تھی کہ اس کو ہی چوز کیا جا سکتا تھا آخری کلام کے لیے, اور زبانوں کو چوز کیا گیا اس دور کے لیے. قیامت تک کے لیے جو سب کو انکمپاس کرنے کی کیپیسٹی وہ اس زبان نے کہا کہ اگر یہ عجمی ہوتا نا, نان عربک لینگویج میں ہوتا تو لوگ کہتے سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر تو بالکل نہیں مانتے. اس کو کہا قرآن نے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا, اگر ہم قرآن کو نان عربک بنا دیتے, عجمی بنا دیتے, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, تو کہتے ہیں اس کی تو کچھ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کلیئر ہو ہی نہیں رہی بات اس کے اندر ہمیں کچھ. تو پھر یہ باتیں آتی ہیں یا پہلے کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا یا آج کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, آج کے دور کے لوگوں کے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اس لیے قرآن کو ہم نے عربی فارم دی. اللہ کا کلام ایک بات خیال رکھیے گا نراکار ہے, فارم لیس. یہ آکار تو ہماری لینگویجز سے آتا ہے, اس کے بعد ہماری سمجھ میں آتا ہے. یہ جو لینگویجز ہیں نا یہ سب ساکار ہیں, یہ فارمز ہیں, یہ باڈیز ہیں. کلام باڈی میں کلام جو ہے وہ ایک باڈی کے اندر ایک باڈی کے اندر اللہ نے دیا, ایک باڈی کی شکل میں. وہ باڈی انگلش ہو سکتی ہے, وہ باڈی فرینچ ہو سکتی ہے, وہ باڈی عربک ہو سکتی ہے, وہ اور دوسری لینگویجز ہو سکتی ہیں. کلام نراکار ہوتا ہے. وہ کلام پھر سمجھ میں, انسانوں کی سمجھ میں تب آتا ہے جب کسی لینگویج میں جاتا ہے, انسانوں کی لینگویج جاتا ہے. یہ لینگویجز انسانوں کی بنائی ہوئی, یہیں ڈیولپ ہوتی ہیں, بدلتی جاتی ہیں, ان کا ارتقاء, ان کا ایوولوشن ہوتا جاتا ہے. تو جیسے اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا, اللہ کا کلام بھی نہیں سمجھا جا سکتا. وہ جب کوئی کسی لینگویج کی باڈی میں جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے. کہا اسے ہم نے عربی میں ٹرانسفر کیا, کسی اور لینگویج میں کر دیتے تمہاری سمجھ میں آج کے دور کے لیے نہیں آتا.
ایک خاص کسی قوم کے لیے اس وقت کے اور زمانے تک کے لیے تو ٹھیک تھے. اب یہ قیامت تک کے لیے یہ تو صرف عربک لینگویج میں یہاں جتنی لینگویجز فارم ہوئی ہیں اس کے اندر سے یہ صرف عربک کے اندر انفیوز کیا گیا. تو اب یہ ایسا ہو گیا کہ تم سب کی عقلوں کے اندر آنا شروع ہو جائے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لے سکو, تمہاری عقلوں کے اندر آ سکے. اس لیے ہم نے اس قرآن کو عربی کے اندر, اس کو عربی کی شیپ دی, اس کو عربی کے اندر انفیوز کیا. تو یہ قرآن کا جو ہے وہ معجزہ ہے. اس سے پہلے ابھی ایک آیت گزری, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. ابھی چل رہا تھا نا سلسلہ کلام کا, ترجمہ کیا تھا اس کا؟ جو کچھ تمہیں ابھی بتایا جا رہا ہے علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں. یہی تعلیمات پچھلی کتابوں میں بھی تھی, پچھلے لوگوں کے پاس جو اللہ کا کلام ہے ان میں بھی تھی. یہی لفظ استعمال کیا زبر الاولین. اس کے اور میننگ بھی ہیں. زبر مانے اسکرپچرز, اور اولین اسے بھی کہتے ہیں جو سب سے پہلا ہو. پچھلے لوگ انہیں بھی اولین کہتے ہیں, اور جو سب سے پہلا ہو اسے بھی کہتے ہیں اولین. تو جو سب سے پہلے لوگ تھے ان کے پاس جو اللہ کی کتاب آئی یہی اس کے اندر بھی ہے. اب یہی اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یوں کہتے ہیں کہ یہی کلام جو ہے آدی گرنتھوں میں بھی ہے. آدی گرنتھ ویدوں کو کہتے ہیں. اسی آیت سے یہ بتا دیا کہ یہ وید اللہ کا, یہی چیزیں تمہیں جو ہیں وہ وید کے اندر ملیں گی. انہ لفی زبر الاولین. کبھی کسی دور کے اندر ضرورت تھی تو یہ معنی کھل گئے اس کے. اس سے پہلے جو معنی چلے آ رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو بدل جاتے ہیں آج, اور وہ بھی ہوتے ہیں جو ایک ساتھ بہت سے معنی ہوتے ہیں. سما آسمان, سما بلندی, یہ سب الگ الگ میننگ ہے اس کے. آسمان بلندی تو آسمان, سما بلندی. اب نزل من السماء ماء, آسمان سے پانی نازل فرمایا, اتارا, اونچائی سے اتارا. کون سی؟ اب آسمان وہ بھی ہے کہ جس کی حد تمہیں نہیں ملتی. پہلا آسمان کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. یہ جتنے تمہیں چاند تارے پلانٹس چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کی روشنیاں تم تک سب پہنچ رہی ہیں, یہ سب پہلے آسمان کے اندر اندر ہیں. اب آسمان سے پانی اتارا تو وہاں سے آ رہا ہے, تو یہیں سے آ رہا ہے قریب کے حصے سے. یہ بھی سما آسمان, وہ بھی آسمان. اس پہلے آسمان کے آگے پھر 6 سسٹم اور سماوات, اور قریب کے حصے کے اندر 6 الگ الگ لیئرز, ایٹماسفیئر کے لیئرز. یہ سماوات, یہ 7 آسمان, یہاں پر بھی 7 لیئرز, جو 7 پرتیں, انہیں بھی کہا گیا. تو اب انہی الفاظ کے اندر بہت سی چیزیں, الفاظ وہ استعمال کیے ہیں کہ اس کے اندر خزانے ہیں. انہی الفاظ سے ہم یہ سائنٹیفک پہلو یہاں کے بھی نکلتے ہیں, اور انہی الفاظ سے وہ اس پورے سسٹم کے آگے کے دوسرے اور جتنے آگے 6 اور سسٹم ایک کے آگے 7 ٹوٹل ہو جاتے ہیں, یہ بھی نکلتے ہیں. یہ اور سما کے معنی بلندی, اونچائی, اور بھی کچھ میننگ ہیں جو اس سے پھر ایلیگوریکلی جو تمثیلی انداز میں لیے جاتے ہیں. تو یہ زبان کی بات تھی. میننگ بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ میننگ جو آگے کے دور میں ثابت ہوتے چلے جائیں گے, ایگزیکٹلی وہ میننگ, وہ کئی میننگ رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں جو ایٹماسفیرک لیئرز, یہ آگے جا کے ثابت ہوگا. میننگ کچھ اور ہوتے, وہ میننگ رکھے جو آگے جانے کے بعد ویلڈ ہوں گے. یہ وسعت, یہ خوبی اسی زبان کے ڈیولپمنٹ میں تھی. تو اس لیے اس زبان میں اللہ نے اپنے کلام کو انفیوز کیا قرآن کے لیے, آخری کلام کے لیے. یہ ہے عربی مبین. تو عربی مبین جو ہے وہ اس وقت کی, جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب قرآن نازل ہوا, اس وقت کس لفظ کے کیا معنی لیے جاتے تھے, وہ سیکیور ہے, وہ بھی محفوظ ہے. وہ محفوظ نہیں ہوتا تو قرآن ہی محفوظ نہیں ہوتا, چاہے آپ اسے انہی لفظوں کو پڑھتے رہتے, کچھ کے کچھ ہو جاتے معنی. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. اور اسی طرح مجرموں کے قلوب میں, دلوں میں, ہارٹس میں ہم نے یہ سب ساری جیسے یہ اس کو کہا ہے جو پیچھے بتاتے چلے گئے, پچھلے انبیاء کی داستان, کائنات کی نشانیاں, چیزیں واضح ہیں. علماء بنی اسرائیل انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے. کہا کہ یہ انکار کرنے والوں کے دلوں میں انکار جو ہے وہ
ان کی وجہ سے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہمارے قانون نے اندر ایسا ہے جسے پرو دیا ہے. اور یہ لفظ مجرم، یہ بھی قرآن کی زبان کا اعجاز ہے، میراکل. لیکن کون سی؟ آج کی نہیں، وہ اس دور کی. مجرم ابھی کسے کہتے ہیں؟ اپرادھی، کرمنل. کوئی بھی کام ایسا کریں جو لا کے اگینسٹ ہو، کرائم، وہ اپرادھ ہے جو لا کے اگینسٹ ہو. مجرم اس زبان کے اندر کہتے تھے، جو لیکسیکنس اور جو ڈکشنریز نے جو ان کے میننگ دیے ہیں، کہ عرب کہتے تھے کسی ہڈی پہ سے سارا گوشت جو ہے وہ نوش دیا جائے، بالکل ہڈی بیر صاف ہو جائے، تو اسے کہتے تھے جرم. اس کا سب کچھ نکال دینا، ہڈی کو صاف کر دینا. بھیڑ کو کا اون سارا صاف کر دیا، پیٹھ ننگی کر دی ٹوٹل. یہ تھا، اسے کہتے تھے جرم. اسے یہ ہوا مجرم. مجرم ایسا کرنے والا جو ہے وہ مجرم. تو اصل میں تو مجرم وہ تھا جو دوسروں کو ننگا کر دے، ان کا سب کچھ لوٹ کھسوٹ کر رکھ لے. پھر بعد میں یہ ہر طرح کی برائی کو جرم کہنے لگ گئے، ورنہ جرم یہ تھا اصل میں زبان میں، کہ جو دوسروں کو لوٹ کھسوٹ ایسی ہو اس کی کہ دوسروں کو وہ بالکل خالی کر دے. تو یہ تھے اصل مجرم. کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے حقوق مار رکھے ہیں، یہ اصل میں تو انکار کرنے والے وہ ہیں. یہ ایک اور اشارہ اس آیت کے اندر، جب ہم اس کے اوریجنل پورا اس معنوں پر جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ بازار گرم کر رکھا انکار کا، اس لیے کہ دوسروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، خالی کر دینا چاہتے ہیں. لا یؤمنون بی، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک درد کے عذاب میں پھنس نہیں جائیں گے. اس وقت تک یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دوسروں کو لوٹا کھسوٹا ہے اور ایمان سے ہٹا دیا ہے. فَيَأْتِيَهُمْ بغتتاً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک آ جائے گا ان کے اوپر. نشانیاں ہیں، نہیں دیکھنے، خود نہیں دیکھتے، دوسروں کو نہیں دیکھنے دے رہے، یہ اچانک آ جائے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. شعور استعمال کرتے تو اب دیکھ لیتے. یہ پھر ہے قرآن کا اعجاز. ہر دور کے اندر وہی الفاظ ہیں. اب یہاں پر میننگ کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ صاحب اس وقت کے ان ورڈز کے میننگ کچھ اور تھے، وہی میننگ ہے. ان میننگ کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں، آج کے دور پر کیجئے جب آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہر دور کے اندر اب یہ ہے تمہارے قلب کے اوپر نزول، الفاظ وہی ہیں، اس کے میننگ وہی لیے جائیں گے جو عربی مبین کے تھے. آپ لاگو امپلیمنٹ آج کے دور پر کریں گے، تب قرآن زندہ کلام بنے گا، تب آگے چلے گا. ہر دور کے آپ کے آج کے دور کے لیے کہ یہ ان کے اوپر اچانک آ جائے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا اس عذاب آ رہا ہے، اور شعور بھی نہیں ہے. وہ جو اسے مان کر نہیں دیتے اس حقیقت کو کہ تمہارا کام پہنچانا تھا، تمہارا کام ڈیلیور کرنا تھا، یہ کلام اس لیے آیا تھا، جو ان حقیقتوں کو نہیں مانتے، اچانک عذاب آئے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تب کہیں گے کہ ابھی کچھ اور وقت مل جائے گا، نہیں مل جائے گا، تھوڑا سا اور ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. جو اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے، پھر وہ وقت آگے نہیں ٹلے گا. یہ اس وقت چونکیں گے جب گھر جائیں گے پورے طریقے سے اس کے اندر کہ کچھ اور مہلت ملے گی نہیں ملے گی. اپنی حرکتوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آفا بھی عذابنا یستعجلون، اب ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ جیسے اجلت، کہ لاؤ عذاب کدھر ہے. تب کہیں گے کہ اور کچھ ٹائم مل جائے گا، کچھ اور وقت آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی ہے ترکیب یا نہیں ہے، اور اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں روک سکتے ہیں. اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ عذاب کی اور جلدی مچا رہے ہیں کہ اور آ جائے، نہیں ان کو گھیر لے. تب کہیں گے کہ کچھ وقت ذرا سا ملتا ہو. وہ ٹائم تو اللہ کا فکس ہے، وقت نہیں ملے گا. ابھی بجائے اس کے کہ یہ کہ اپنی حرکتوں سے اس عذاب کو جلدی لانا چاہ رہے، ابھی سمجھ جائیں، اس وقت سمجھ جائیں. افرأیت ان متعناہم سنین، یہ آنکھیں بند رکھنا، تم نے دیکھا ان کو تو اگر کچھ ٹائم مل بھی جائے آگے، کچھ وقت کے لیے ان کو عیش میں رہنے دیں،
ثم جاءہم ما کانوا یعدون، اس کے بعد جو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، پھر آئے ان کے اوپر وہ، اس وقت آئے کچھ ہم مل دے دے، اور یہ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، یہ جس چیزوں میں پڑے ہوئے تھے نا اس وقت یہ کچھ ان کے کام نہیں آئیں گی. اگر کچھ دن اور اسی میں پڑا رہنے، اسی آرام کے اندر، عیش میں، ان کو چودراہٹ کے اندر، جن چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ نے کوئی ہوش نہیں ہے کہ عذاب آ رہا ہے، چاہے اپنے کیریئرز میں پڑے ہوئے ہوں، چاہے اپنے زمینیں خریدنے میں پڑے ہوئے ہوں، چاہے اپنے بزنس، چاہے اپنے جاب، یہ سب چیزیں کیے چلے جا رہے ہیں، یہ ہوش نہیں کہ عذاب آ رہا ہے. آگے یہ ان میں سے ان کے پھر کام نہیں آئے گا، اس وقت کسی کے کام نہیں آئے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون. اب یہ پھر ایک اور بڑا اہم بات شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 208 سے. کافی تشریح کی ضرورت ہے، ایک اصول آ رہا ہے. تو ہم وقت ہو گیا آیت نمبر 207 تک پہنچے، 207 سورہ شعراء کے. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو 208 آیت نمبر 208 سے پھر شروع کریں گے. سبحان ربک.